يسأل من الرحمن يسلكم عباد الله كبنكم وصدركم طلبناكم. يا ولي الله سلامك يا سلامك الله سلامك يا سلامك يا هادي أبو السلام محمد أنور إياكم ربي وطالبين ورحمة تكون جميع الأعمال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة وعلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سر الفاتحة وياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مهون. Sadaqal mursalun in kanat illa sayhatan wahidatan wa jahum jami'ul ladaina muhdarun falyamalu lakum sa'aw wa la tudawna illa ma kuntum ta'malun inna ashabal jannati yawma hum wa azwajuhum fi dhilalin ala ara'iki muttaqi'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam ahad lakum ya bani adam innahu lakum aduwwun mubin walaqad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu ta'qilun hadhihi jahannamu allati kuntum tu'adun. اللهم اجعلنا واياهم في كنافك وامانك وجوارك وعيادك من كل شيطان مريض جبار عنيد ذي عين وذي بكر وذي حسد ومن شر كل ذي شر انك على كل شيء قدير. اللهم اجملنا بالعافيه والسلامه وحققنا بالتقوى والاستقامه واعذنا من موجبات الندامه في الحال والمال والمآل انك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولقرابتنا ولازواجنا ولجميع ذريتنا ولأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا ولمن اتمنا هنا بسببه المرحوم الشيخ العالم والمخلص ولله الأستاذ هاجي محمد أنور وللمؤمن وزوجته وجميع ذريته ومشايخه وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على
ليس نرجو سواك فضلك إلهي ضراك قبل الفعل والحلال يا أم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع والقريب ذاك الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نظره تزيل العنا عنا وتدن المنى منا وكل الحنا نعطاه في كل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نسألك بجه الجدود وليقيم الحدود فينا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يزيل للمنكرات يقيم عليه الصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يزيح كل الحرام يهار كل الطغام يعدل بين الأنام ويؤمن الخائفين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب سكينة غيث آمنا قياضا بارك دوام يعظم في كل عام على مر السنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب حين شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين
بجاه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه يطيب الحلال الصفاء وبيجول العلي بفضل أهل الوفاء وتسهر بيطيب الحلال الصفاء وبيجول العلي بفضل أهل الوفاء والتسهر الحلال الصفاء وبيجود العلي بفضل أهل الوفاء والتسهر بيطيب الحلال الصفاء أهل الوفاء terlahir cahaya penerang jiwa manusia mulia penyejuk jiwa telah lahir cahaya penerang jiwa manusia mulia penyejuk jiwa burung-burung bernyanyi matahari berseri datang pujaan hati sebagai obat diri sebagai obat diri waktu sehar bi'atif al-halal وبيجود الأليم بالبدر أهل الوفاء والتسهر بيطيب الحلال الصفاء وبيجود الأليم بفضل أهل الوفاء malaikat memuji bidadari berseri menyambut sang nabi Allahu Rabbi malaikat memuji menyambut sang nabi bidadari berseri hancurlah berhala terkunci neraka sambutan yang esa untuk umat manusia untuk umat manusia waktu sahar bi'abib anadlah yang وبيجود الأليم بالفضل عن الوفاء وكسر بيديه أنا لحن الصفاء وبيجود الأليم فضل أهل الوفاء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Al-Mukarram, para habaib, para alim ulama, para ustadz, para tokoh masyarakat yang kami hormati, wabil khusus Al-Mukarram Habib Hasan Ridha Al-Muhdar yang kami hormati dan yang kami takdimi, yang kami hormati Bapak Ustadz Muhammad Jali selaku Ketua RW 04 Paraman, yang kami hormati Ibu Hajjah Laili selaku Ketua RT 05 Paraman,
Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan ribuan taufik, hidayah dan maunahnya kepada kita semua. Sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah guna memperingati Haul Al-Marhullah Kiai Haji Al-Ustadz Muhammad Anwar yang ke-20. Kemudian salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat serta umat beliau yang selalu setia mengikuti ajaran beliau hingga yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang kami hormati, kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada acara Haul Al-Marhullah Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Anwar sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan yang akan disampaikan oleh Ustadz Husain atau yang mewakili. Yang kedua, pembacaan surat Yasin yang akan dipimpin oleh Ustadz Hanafi atau yang mewakili. Yang ketiga, pembacaan salawat julus dan qiyam oleh Jam'iyatul Hadra Anwariyah. Yang keempat, pembacaan manaqib Kiai Haji Al-Ustadz Muhammad Anwar oleh Ustadz Yono. Yang kelima, sambutan ketua panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Aldi. Yang keenam, pembacaan tahlil yang akan dipimpin oleh Ustadz Samsul atau yang mewakili. Dan yang terakhir, pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Jali. Demikian susunan acara Haul Al-Marhullah Kiai Haji Al-Ustadz Muhammad Anwar yang ke-20. Kami selaku pembawa acara, manakala ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang besar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa ashabi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti wa anit tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din, khususan ila awliya'i wal arifin al ulama'i was salihin wa sallallahu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sya'allahumul Fatihah. Bismillah ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat kan masyarikil ardi ila magharibiha abaina wa ummatina wa ajdatina wa man lahu, khususan ila al-maghfurlah Kiai Haji Muhammad Anwar. Ghafarallahu lana lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatihah sinama telok ngiring para tantaritan, khususnya kaum muslimin muslimat nang para aman mantur moga paringana kekuatan iman, mantur moga ponapasiti lampana Ki Anwar Endro kita takdimi ben itrosagi ben mantur moga para tokoh-tokoh masyarakat sesongkan mantri paberesep malam mangkin Ustadz Husain gila ampun hubungi songkan mantri paberesep sama Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Samsul semalam mangkin juga paringi acara juga songkan tak bisa polong mantri paberesep sama Allah Subhanahu wa taala. Ben satu je termasuk sahibul hajah seampun memprakarsai acara kainto mentur ngaulia maunah dari Allah Subhanahu wa taala wa bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة فأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المسحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها موردين
وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونهدم من لم يشاء الله أنعما إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسبون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة وإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط وأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما وهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنساها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب
صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أهل الغرامات قد وأسداك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وصله وسهل ما قطعه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن به بلي النبي توسل يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وعلى آله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي السلطان الواضح البرهان المبسوط في وجوده كرمه وإحسانه جل جلاله تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وجعلها عليه النعمة وبسط له من فائد المنات ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه وعلى آله فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبده رحمة تعلقت إرادته أزلية بخلق هذا العبد المحمود صلى الله عليه وعلى آله فانتشرت هذا شرفه في عوالم شهادته والغيوب صلى الله عليه وعلى آله فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما عظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان اللهم صل سورة وسلم على جميلة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود صلى الله عليه وعلى آله وضرزت برد عوالم بذرات التكريم اللهم صل صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa sallallahu alaihi wa alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahu sadatan yuribu bihal lisan amma tadammanahu al-janan minat tasdiqi wal idan sallallahu alaihi wa alihi. minal imani qawahidu wa taluhu ala ahlihi bil yaqini min sirri dalikal idani wat tasdiqi sawahidu wa asyhadu anna sayyidina Muhammad al-abd as-sadiq fi qawlihi wa fi'lihi wal muballigh anillahi ma'amaruhu bi tablighihi li halqihi min fardihi wa naflihi abdun arsalahu Allah lil alamin basira wa nadhira wa ballagha ar-risala wa adda al-amana wa adallahu bihi minal ummati basaran kasira wa kana fi dhulmatil jahli lil mustabsirina sirajan wa qamaran munira sallallahu alaihi wa ala alihi wa ma adamaha min minnatin takarramallahu biha 'alal bashar wa ma awsaha min ni'matin tasarrasiru fil bahri wal bar Allahumma salli wa sallim bi ajallis salawati wa ajma'iha wa zakat tahiyati wa awsa'iha sallallahu alaihi wa alihi al-abdil ladhi waffa bi haqqil ubudiyah wa barza fiha fihi latil kamal wa qama bi haqqir rububiyyati fi mawatinil hidmati lillah wa aqbala alaihi ghayatal ikbal sallallahu alaihi wa alihi salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bi fayambasitu fi qalbihi nuru sirri ta'alluqihi bihi wa hubbi Allahumma salli wa sallim alaihi wa alihi biha bi inayatillahi fi hisbi wa ala alihi wa sahbihi alladhina irtaqaw wa tal majdihi bi qurbi wa tafayyu dilala sarfil asli bi wuddi wa hubbi ma'aqara al-aqwa bi nafsi dhikrahum nasi اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد الله الله الله
الخلق هذا أحد إلا وبه سعيدا فلذاك مددت إليه يدي وبذلك كنت من السعداء الله 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 لا إله إلا الله 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 إني بالعسر وباليسر بحماه آلود مدى العمر وأقول أغثني يا ذخري وأنلني من كيف كان ذا الله 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 يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي
ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة واعطنا ما قد سألنا يا الله من عطاياك الجسامي يا الله اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع Astaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina wa amalina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al-mukarramun, para habaib, para alim ulama, para asatid, para tokoh masyarakat yang saya hormati, wabil khusus Al-Mukarram Al-Habib Hasan Ridho selaku pengasuh pengajian pemuda di musala ini. Kemudian yang saya hormati Al-Mukarram Al-Habib Taufik selaku pengasuh di pengajian pemuda di musala ini. Dan juga Al-Mukarram Ustadz Ahmad Yani yang juga termasuk pengasuh pengajian pemuda di musala ini. Yang saya hormati Ustadz Hadi Fatah selaku pengasuh musala Nurul Iman, dan juga ustadz-ustadz yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak menghormati rasa hormat kami. Dan tak ketinggalan yang saya hormati keluarga besar dari almarhum Al-Maghfurullah yang pada saat ini juga berkumpul di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Bapak Muhammad Jali
selaku Ketua RW di lingkungan Paraman. Juga yang kami hormati Ibu Hajah Laili selaku Ketua RT 05 RW 4 Paraman. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Juga tak lupa dan kami hormati segenap panitia Haul almarhum Kiai Haji Muhammad Anwar. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan maunahnya kepada kita semua, sehingga di malam yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bermuajahah memenuhi undangan dari panitia Haul almarhum almarhumullah Kiai Haji Muhammad Anwar yang ke-20. Mudah-mudahan kehadiran kita ke depan ini selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan barokah dari guru kita Al-Ustaz Haji Muhammad Anwar. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, juga umat beliau yang selalu setia mengikuti ajaran beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami membacakan manaqib dari Kiai Haji Muhammad Anwar, sebelumnya kami ingin menyampaikan rasa terima kasih dari keluarga besar Ustadz Anwar, khususnya kepada para pemuda dan remaja yang tergabung dalam panitia Haul pada malam hari ini, dan juga semua pihak yang telah mensukseskan acara ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan barakah dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, Kiai Haji Muhammad Anwar atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Ustadz Anwar adalah salah satu kiai lokal Situbondo yang dilahirkan pada hari Selasa pada tanggal 20 April 1920. Beliau adalah putra pertama dari Bapak Sudarman asal Sumeneb. Ustadz Anwar sejak usia remaja senang mengaji, dan guru beliau pada saat itu adalah Kiai Abdul Razak, bapak dari Ustadz Abdul Ghafur Paraman. Ustadz Anwar adalah sosok remaja yang pemalu, senang membaca buku-buku penting dan senang menulis, serta gemar menyimpan dokumen-dokumen penting. Adapun hasil karya tulisan beliau antara lain tata cara ibadah haji dan umroh, doa-doa yang kami tahu, doa itu doa seperti nisfu Saban, malam 10 Asyura, dan banyak lagi yang beliau tulis, termasuk juga syair-syair yang beliau tulis. Dan alhamdulillah malam ini kami bawa syair-syair beliau yang insya Allah akan kami bacakan, yang isinya syair ini adalah mengingatkan khususnya kepada para pemuda pada zaman masa kini. Dan kebetulan peringatan Haul pada malam hari ini dipelopori oleh para pemuda-pemuda kita yang terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama kelompok warung kopi 4 Telok yang dipimpin oleh Lora Sigit mancing bihana. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok micin yang dipimpin oleh Lora
Edo. Namun kelompok-kelompok ini bukan kelompok-kelompok seperti pemuda-pemuda lainnya. Jadi kelompok ini rukun, bekerja sama, gotong royong, sehingga terbentuklah panitia Hall Kiai Haji Muhammad Anwar yang ke-20 ini. Ini atas prakarsa dari para pemuda-pemuda kita. Oleh karena itu, marilah kita doakan semoga pemuda-pemuda Ponderaman ini menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang selalu membanggakan kepada kedua orang tuanya, kepada guru-gurunya, lebih-lebih kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diketahui bahwa di musola ini setiap malam Kamis itu diadakan pengajian pemuda yang anggotanya itu alhamdulillah dari kelompok micin. Dan kita doakan mudah-mudahan atas barokah dari Hall Kiai Haji Muhammad Anwar ini, pemuda-pemuda yang lain dan juga dari kelompok warung kopi Empat Telok, mudah-mudahan atas barokah dari beliau, atas barokah perayaan Hall pada malam hari ini juga dapat meramaikan pengajian pemuda tiap malam Kamis. Amin ya rabbal alamin. Maka sebelum kami bacakan syair dari beliau, marilah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ngarang sareng. Maula shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli minal ahwali muhtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Momolan bulah nyebut Allah, nyebut kalaban lafaz bismillah, maca salawat ka Nabi Ahmad, sopaja oleh berkat syafaat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Senoles niko Anwarnya mana berak songai nape bengkona parlona noles niko berinto maingak kana ceman sanonto. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kana sanonto lain bengkona pengkota lebat mangan parana lebur acaca korang amalah tak apang rasa maske pon salah kareng tuana tada takokna malah anggap teti hadama nape polereng tuana pudu baburu kena pon tak paratu marga abana pon asa kola andi pangrasa tak kira salah anak sanon topen terongku tapi tengkana takwan karuan maulaya sholli wa sallim
kabar temor san kasan nagi napa ongku dak kajemana ngako pon tepak kabedena ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami tak soka sakale anak bagus lamun esoro asrata dus bektona salat tak gelem engak mon balai laju ajanga ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami mas ketika pon kelas tengki berinto kia mon bila soki jalopati kada reng tuana nyoon sapora nyoon ridona maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim orang sanon to pangkat esare tak nyare salamat budi are kang bunga bejeran raja Roma sapocur Roma samolja maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim dunya niko raja tepona mon tak bener dadi enana lamun benya arta pesena laju lepada ke kemana ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami sakanto sakoni saya ikutin kaulah maos manabi mas sateja insyaallah kalau saat amal yang bisa koni hadirin saya menjadi Allah beliau Kiai Haji Muhammad Anwar ketika masih di usia anak sempat belajar di sekolah rakyat atau sekolah SR dan sekarang sudah menjadi SDN 3 Patokan yang beralamatkan di Jalan PB Sudirman sebelah utara Gedung Serbaguna atau GOR. Kemudian pada tahun 1940 beliau dimondokkan oleh bapak beliau di Pondok Pesantren As-Sujaiyah Kebun Agung Sumeneb Madura. Sehingga pada saat itu beliau dididik langsung oleh Kiai Haji Abi Suja yang merupakan pendiri dan pengasuh pertama Pondok Pesantren As-Sujaiyah. Badan Gaula ketika ngiring beliau Aziarah Madura, ketika depak pondok Haji Abi Suja itu sempat tanya dek beliau sanapa tahun mau juga hinto saya menggila Ustaz pas 4 tahun engkau mau bikin 4 tahun cuma engkau sempat sakit para setahun sokan mana apa jangan menggila tak tahu engkau sakit betul aroma sapelka sanat jen ngenom pagun pelka sainggana kok pernah ngenom ansa bintong yabi tapi pagun pelka saya beliau montong mah betul betul bersetong anca sewa mas kangkong sainggana
Kang Jariah, saya selalu ngurus engkau. Jawab beliau. Jadi engkau antara kajeng yang benar orang Jariah. Doa-doa jadi saya mau saya kena beliau ketika berziarah kepada Ki Abi Suja, beliau tidak lupa menyambangi temannya yang telah merawat beliau ketika beliau sakit. Bahkan ketika sang teman itu telah meninggal dunia, beliau tetap mendatangi rumah temannya yang merawat beliau dan membawakan oleh-oleh itu diberikan kepada keluarga beliau. Jadi ini merupakan sifat beliau, merupakan sifat Kiai Haji Muhammad Anwar. Beliau itu tidak mau, yang pertama tidak mau merepotkan orang. Kemudian sifat beliau selalu berterima kasih kepada orang yang telah membantu beliau. Tidak cukup hanya bilang matur kasih, tapi beliau kalau menyuruh-nyuruh kepada santrinya, beliau selalu memberikan upah. Sampai Maci Sutina Kanto pernah ada buku ketika udah, mbak namanya surat maga. Cek tolak kalah, mata ini kiri kan, mata ini kiri, mata kayak rasa boleh. Cepon beliau, jangan cepon Maci. Jadi tenggaulah pernah kon sarang beliau, sorong antara di koran, de compok na. Pak biasa Pak Dai ya terakhir koran ke Pak Dai ya ada di ban yo kae lagi mari dari Pak Dai bandan nak boleh terang gak boleh iki jalan ke Pak Dai ampun depak ke Pak Dai sesuai dengan tebu beliau tenggula soal beli boleh sama sampun apa kisarang beliau marilah engki astare pas tenggula erosoro boleh saking lupa erosoro apa lupa tenggula pas ya ada di ban boleh tenggula nolak ampun kak saya gede ampun cokap kasa Pakci tenggula kak Ustad kasa nyebut Pakci ampun cokap kak Disa oh yang tek jak jalan dulu masuk ke dalam Ustad nika nego sorban pas saya paling ingin kau ya kebajan jadi tak buat nak saya nolak boleh tak bang kekari pondut tak iki kiri tak kau ingat lagi selebih raja ya Ustaz enggak merupakan sifatnya Ustaz beliau. Jadi saya ento jadi Ustaz Kak Dinto monduk ning Ki Abi Suja itu hanya 4 tahun dipotong sakit kurang lebih 1 tahun. Jadi beliau mondok sekitar 3 tahun. Bahkan ada riwayat mondok selama 2 tahun. Tentu kita bertanya-tanya, bagaimana bisa mondok yang relatif singkat, katakanlah 3 tahun, tapi beliau mendapatkan ilmu yang begitu banyak, sehingga beliau mendapat julukan kiai na para kiai, guru na kiai. Sebab di pengajian pagi yang beliau adakan, kaento banyak para kiai, saya juga mengikuti pengajian beliau. Maka dan kula tanya ke Ustaz, Cak Iwan saya Ustaz, engkau lambat ngaji dina ya, tak pas tuli tahu, pas tak tuli penter, sarah dia, Cak Iwan saya Ustaz, sarah, pas tak tuli tahu dia, saking engkau ruah, tak putus asa, berusaha dia tuh, mutola'ah, pon apa sih ampun ibu dengan kisaran Ki Abi Suja di mutola'ah, diulang pelajaran ipon. Juga beliau ketika mondok di Kiai Abi Suja memiliki amalan yang kita ento mau surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad saibu kalih. Dilanjutkan dengan membaca sholawat 1000 kali. Putraipun Ustadz Anwar Lorah Jarir pernah carita dawuhan kaula bahwa beliau manabi membaca surat Al-Ikhlas dan sholawat sebanyak 1000 masing-masing itu dimulai sejak jam 12 malam. Jadi jam 12 malam
beliau membaca Qul huwallahu Allahu samad 1000 kali, dilanjutkan dengan salawat. Salawat tak dan kalau tak sempat atanya, saking pintar sempat acari tadi bangga cuma lupa juga. Cuma saya enggak pintar kan to salawat taro beda ada-adadan. Saya pun pintar. Ada saya kama. Salawat si beda adadan punya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Saya kak di mana kak korang ini? Kan to dilakukan dari beliau dengan sangat istiqomah, sehingga karena keistiqomahan beliau Allah memberi hadiah kepada beliau, yaitu pada suatu malam beliau itu bermimpi berada di tepi pantai. Ketika berada di tepi pantai, beliau menusukkan jarinya ke pasir pantai tersebut, ditusuk, ketika diangkat memancar air, kemudian ditusuk lagi memancar air, begitu terusnya. Setiap ditusuk diangkat memancar air sehingga badan beliau basah dengan air. Sampurna beliau abungo melaksanakan sholat, sampurna sholat subuh, beliau seperti biasa memutolaah pelajaran-pelajaran yang sudah diajarkan kepada beliau oleh guru beliau Kiai Haji Abi Suja. Dan subhanallah, kata beliau, ketika kitab dibuka yang sebelum-sebelumnya beliau kesulitan membaca kitab tersebut, ketika itu pas menjadi semuanya gampang. Jadi tidak ada kesulitan. Kitab yang paling sulit beliau ambil itu tidak ada kesulitan, semuanya bisa dibaca dan dipahami oleh beliau. Ini yang disebut dengan ilmu laduni. Jadi Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitabnya, kitab An-Nasihah Diniyah, menyebutkan bahwa orang-orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberi hadiah. Salah satunya adalah ilmu laduni, yaitu ilmu yang tanpa dipelajari langsung bisa. Ini ilmu yang dimiliki oleh guru kita Kiai Haji Muhammad Anwar. Sehingga karena kecerdasan beliau dan kealiman Ustadz Anwar, Kiai Haji Abi Suja selalu mengajak beliau di dalam perjalanan dakwah Kiai Abi Suja. Bahkan Kiai Abi Suja pernah menugaskan kepada Ustadz Anwar mengajar di Pulau Sepudi selama 3,5 bulan, 3,5 bulan ngajar podai. Kemudian sebelum tahun 1945, Kiai Abi Suja memerintahkan kepada seluruh santri-santri beliau, termasuk Ustadz Anwar, untuk pulang ke rumah masing-masing. Sebab pada saat itu Jepang menyerang Indonesia. Kemudian setelah Ustadz Anwar berada di Situbondo, beliau mengabdikan dirinya di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukarjo. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada tanggal 14 Mei 1945, di usianya yang ke-25 tahun, Kiai Haji Muhammad Anwar menikah dengan seorang gadis yang bernama Sutina, yang pada saat itu beliau masih berusia 15 tahun. Ketika perkawinan beliau masih oleh lemare, jadi kambin oleh lemare, etikani sarang Ki As'ad. Ustadz Anwar yang etikani Ki As'ad. Pakon kajombang acabis da Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Ashari. Ustadz tika kanto sempat matur da Kiai As'ad, Kiai aktina kanto buru nyaran-nyaran oleh lemare. Cai pon Kiai, bayi tak apa-apa lah, berangkat benar. Nyaran-nyaran nabuan mau oleh serak. Nah, cai pon Kiai As'ad kanto. Akhirnya dari hasil pernikahan beliau
dengan Maci Sutina, beliau dikaruniai 7 orang anak, 6 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Yang pertama Hajjah Isnaini, ampun almarhum. Yang kedua Lailiyah, kaento artikel umur kira-kira umur 7 bulan. Yang ketiga Hajjah Muyassaro. Yang keempat Hajjah Nur Hayati. Yang kelima Hajjah Nur Fatati. Yang keenam Kutsiati. Saya terakhir engki kaento Lora Ahmad Ibnu Jarir almarhum. Kemudian pada tahun 1950 Ustadz Anwar terpilih sebagai ketua PCNU Situbondo sampai tahun 1975. Kemudian tahun 1955 Ustadz Anwar menjadi anggota DPRD Gotong Royong pada saat itu sampai tahun 1982. Beliau Ustadz Anwar juga pernah menjabat di Departemen Agama selaku Ketua Juru Dakwah Agama Islam. Kemudian pada tahun 1967 beliau mendapatkan sebidang tanah dari Bupati Situbondo engki kadinto dari Bapak Tahir. Dan tanah tersebut oleh beliau Ustadz Anwar dibangun Masjid Nurul Ansor dan sisa tanahnya dibangun SDI Nurul Ansor di Mimbaan, termasuk tanah TK Al Hidayah 2 Kak juga atas nama beliau, termasuk tanah Setemor Kak Dinto Temor Ustadz Samsul juga termasuk atas nama beliau. Bahkan Hadratus Syekh Kiai Haji As'ad kaento juga pernah mau memberikan tanah sebesar 2 hektar kemudian akan dibangun oleh Kiai As'ad dan akan diserahkan kepada Ustadz Anwar. Namun beliau menolak karena takok cangkolang, tapi menolak. Kemudian pada tahun 1970-an beliau mendirikan Musholla Khairil Anwar, Musholla Delemah kan toh. Kemudian menjelang wafatnya kira-kira kurang 2 bulan beliau dibawa oleh keluarga untuk reksa ka Badan Besar engki kaento ka Dokter Yahya. Alhamdulillah beten kaula cukan epakon ngereng sareng Ustadz Fityan. Samponna Ustadz kaento epareksa sareng Dokter Yahya, Ustadz kaento pabeli sareng keluarga ka dalem mobil. Saya sareng beliau nggih kaento ten kaula sareng Fityan ka dinto. Dalam mobil Ustadz kaento tanya ka ten kaula. Bungko sapaan yam? Saya pun Ustadz. Sobung Maci Bintara sareng Mbak Ika. Siapa boleh? Sobung. Cuma kata lo gak bisa. Saya pun kaula. Enjak bada boleh kok. Bada. Rengka 2 akan lampi celeng, ajubah celeng, toju ning elencak saya bodo ning ruang. Yang periode saya pun Ustadz. Nah, Ustadz ate buka dinto, beten kaula sareng Ustadz Fiteng kaento paham bahwa yang dilihat oleh beliau itu bukan manusia biasa. Sehingga beten kaula neng pas atanya, "Pon apa Ustadz?" Saya orang kedua kati pon apa? Kabel kanjal ya, Pak jadi kan toh. Kabel sorojek. Paninga orang seka dua tak abajeng. Engkau tak rida mon bungko nangko ekening orang tak abajeng. Cepon beliau. Maka setelah beliau pulang dari Bondowoso, badan kula langsung matur ke Pak Jali. Ketika saya akhirnya kalakuna Pak Jali langsung mengundang para santri baik yang di Para Aman
ataupun yang di mimbaan, yang pada waktu itu yang di mimbaan diwakili oleh Ustadz Sodik. Maka setelah sholat isya, para santri ento akompol musola Khairul Anwar tak kurang dari 20 orang arang-sarang maus Yasin sebanyak 41 kali. Setelah pembacaan surat Yasin 41 kali, maka satu santri kadinto aca bisda beliau Ustadz Sodik pas mator caipon compok kadinto beda orang. Iya, tapi tak ada lah. Caipon beliau, tak ada lah, saya gelak tak ada lah. Keng pur datang boleh ajubah kote pas ngocak kangkok pas sabar caipon. Jadi saya yolati Ustadz ketika dinto ini kan perkara goib, saya celeng gelak ke ruang setan, saya kote insyaallah malaikat. Hal dari kadinto pernah sebuah ki sareng junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuma muslimin wa muslimatin quri'a indahuma suratu Yasin wa huma fi sakaratil maut nazala alaihima bi'adadi kulli harfin asratu amlakin yakumuna baina aydihima sufufan yusalluna alaihima wa yastaghfiruna lahuma wa yashhaduna waslahuma wa yatbi'una janazatahuma. Telepon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa saja dari orang muslim, laki-laki atau perempuan yang dibacakan di dekatnya surat Yasin, sedangkan orang tersebut sudah dalam keadaan sakaratul maut, maka akan turun malaikat kepada orang tersebut yang sudah sakaratul maut dan dibacakan surat Yasin itu sejumlah tiap hurufnya surat Yasin. Tiap hurufnya surat Yasin 10 malaikat. Yang malaikat tersebut yakumuna berdiri di dekat orang yang sakaratul maut yang sudah dibacakan Yasin tersebut. Sufufan secara bersop-sop. Yusalluna alaihima. Para malaikat tersebut itu membacakan sholawat, berdoa kepada orang yang mau meninggal tersebut. Wa yastaghfiruna lahuma, dan memohonkan ampun kepada Allah. Wa yashhaduna waslahuma, dan malaikat tersebut ketika si orang ini sudah meninggal akan menyaksikan pemandiannya dan akan mengikuti orang yang sudah meninggal yang dibacakan surat Yasin tadi sampai kepada makamnya. Kaento fadilana manabi kita bade keluarga kanca songkan lebih-lebih ampun sakaratul maut kita mau Yasin. Kaento setong pelajaran dekat kita dari guru kita Armafullah Kiai Haji Muhammad Anwar. Sebelum beliau wafat, beliau sempat berwasiat bahwa kata beliau, mau langkok deki tak ada. Saya mandi ingkok Ustadz Sodik. Kemudian senal kini Habib Thalib. Telepon beliau. Maka dalam hal Kak Dinto merupakan setong pelajaran dekat kita bahwa guru kita itu cinta kepada para habaib, takdim mengagungkan kepada para habaib. Sehingga dalam setiap acara yang diadakan oleh beliau Ustadz Anwar, katia peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj, beliau tak akan lupa mesti ngonceng para habaib. Bahkan beliau pernah mengatakan, saya ngate ke para habaib, karena habaib jerua anak cucu dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jak sampai cangkolan, jak sampai nyakee. Karena nyakee habaib termasuk nyakee Rasulullah. Cangkolan ka habaib termasuk cangkolan ka Rasulullah. Kaento pesan beliau kepada santri-santri senior beliau, kaento buaki sareng Ustadz Sodik. Maka leres hari Jumat tanggal 3 Ramadan 1422
yang bertepatan dengan tanggal 8 November 2002, Kiai Haji Muhammad Anwar wafat pada usia yang usia 82, dan beliau dimakamkan di pekuburan Paraman dekat makam keluarga di Paraman Utara. Sakat dinto manakib beliau saya bisa dirangkum dan dibacakan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dari beliau, amin ya rabbal alamin. Ripetan kaula manabi beda tutur kata sekorang sampurna, beda kesalahan baik yang disengaja ataupun yang tidak sengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di acara yang berbahagia ini. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, para hadirin yang berbahagia dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Izinkan saya menyampaikan sambutan yang sebenarnya saya tidak pantas berdiri di sini karena masih banyak guru-guru kami dan senior-senior kami yang ada di depan-depan ini. Sedikit yang dapat kami sampaikan, adanya acara haul kali ini, saya mendapat amanah langsung dari Kiai Haji Raden Holil, pengasuh Ponpes Wali Songo Situbondo. Ketika saya sowan di kediamannya di Surabaya, saya ditanya oleh beliau, di mana rumahnya? Lalu saya menjawabnya, di Paraman, belakang musola Ustadz Anwar, Pak Kiai. Lalu saya diperintah untuk menghidupkan kembali hall Kiai Haji Al-Ustadz Muhammad Anwar. Dan alhamdulillah berkat bantuan para guru-guru dan teman-teman remus Paraman, acara pada malam hari ini bisa terlaksana. Saya mewakili ketua remus Paraman yaitu Edo untuk memberikan sambutan ini kepada hadirin semua yang berbahagia. Semoga dengan acaranya hal ini kita semua bisa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan barokah dari Kiai Haji Muhammad Anwar. Terima kasih kepada hadirin semua atas partisipasinya yang telah hadir dan berkenan menyumbangkan rezeki juga tenaganya di acara ini. Jika ada tutur kata dan perbuatan yang kurang berkenan, saya mewakili pemuda remus mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أن تفتح لنا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا بأديننا وأنفسنا وأولادنا من كل فتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير ومعطي كل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Sagadinto daripada acara malam semakin, insyaallah hall kedepannya diadakan di bulan Ramadan. Insyaallah neka pernyohonan daripada Kiai Muhammad Khalil As-As Samsul Harifin. Insyaallah kalau tidak ada perubahan, insyaallah bulan Ramadan 7 bulan kemudian diadakan hall perapatan
di sebelah musola beliau dengan panggung. Insyaallah acara dilaksanakan ba'da tarawih karena Ramadan. Sekalian debuna beliau, sekalian kita ngadakan nuzulul Quran. Jadi 2 acara menjadi satu. Pertama nuzulul Quran, keduanya tepat dengan meninggalnya beliau di bulan Ramadan. Ini pesan, salah satu daripada pesan beliau. Jadi insyaallah 7 bulan kemudian di bulan Ramadan insyaallah kita adakan. Tanggalnya beliau yang menentukan, akan memberitahu kepada panitia remus bukan saja daripada warga Paraman. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.